السلام علیکم۔ آکاش خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسرچ پلان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو میں آج اپنا جو ریسرچ پلان ہے جو میں نے بنایا تھا اور پروفیسرز کو سینڈ کیا تھا، وہ آج میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ تو آلموسٹ ایوری یونیورسٹی جو ہوتی ہیں ان کے جو ریسرچ پلان کے جو فارمیٹ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو میری جو یونیورسٹی تھی اس کا جو ریسرچ پلان تھا اس کا فارمیٹ یہ ہے۔ سب سے پہلے نیم ان فل ان یور نیٹیو لینگویج، میں نے اپنی جو ہماری اردو زبان ہے اس میں نے اپنے نام لکھنا تھا، وہ میں نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد نیم ان رومن کیپٹل لیٹرز، یعنی کہ آپ نے انگلش میں اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے۔ نیشنلٹی پاکستانی ہے۔ تو یہ سارا فارمیٹ ہے۔ پرپوز اسٹڈی پروگرام ان جاپان، یہ جو ساری جاپانیز لکھی ہوئی ہے، یہ ساری پہلے کی ہی فارمیٹ میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ دی ہوئی تھی، یہاں پہ ہیڈنگز بھی یہاں پہ دی ہوئی تھی، پریزنٹ فیلڈ آف اسٹڈی، اور ساتھ میں جاپانیز میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ نیچے یہ فل کیا ہے اس کو کہ آئی ایم اسٹڈنگ ان بیچلر آف سائنس ان کیمسٹری ود اے میجر ان آرگینک کیمسٹری. My academic pursuits center around the boundless opportunities for innovation, realization, and research within this field. Throughout my academic journey, I developed into various subjects such as organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, environmental chemistry, biochemistry, industrial chemistry, basic mathematics, and statistical operations. In addition to my coursework, I actively participated in and presented papers at numerous international conferences, workshops, and seminars. I also collaborated with faculty members on diverse projects. Given my background, I am keenly interested in exploring further avenues within alternative energy technologies, resources conservation, and sustainable utilization. I have observed positive outcomes from the use of alternative energy sources in countries like Japan, motivating me to contribute to the revitalization of this field. I believe it is crucial to advocate for sustainable practices globally to address environmental challenges and score our collective future. My aspiration is to play a role in fostering innovation in this field, striving for a better tomorrow for all. I aim to contribute to ensuring that future generation embrace sustainable development. Throughout my undergraduate program, I have absorbed concept that can be applied for further innovation. یہ میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے، تو یہ یہاں سے آپ اس کو کاپی کر کے چیٹ جی پی ٹی میں اس کو یعنی کہ تھوڑا توڑ کے اور نئے الفاظ ایڈ کر کے آپ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی دوسری ہیڈنگ تھی یور ریسرچ ٹاپک ان جاپان، ڈسکرائب آرٹیکولیٹلی دی ریسرچ یو وش ٹو کیری آؤٹ ان جاپان، اور نیچے جاپنیز میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ دوسری ہیڈنگ تھی اس کی۔ تو میں نے یہاں پہ اپنا سب سے پہلے جو ہے وہ ٹاپک نیم دیا ڈیولپمنٹ آف اے میٹل کیٹلسٹ امیٹیٹنگ پیانو اسٹول کمپلیکسز فار دی ڈی ہائیڈروجنیشن آف امونیا بورین، اور اس کے نیچے میں نے خود ہی ایک ہیڈنگ دی ہے ریسرچ فوکس پہ۔ ریسرچ فوکس یہ ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ مطلب کہ جو میرا ریسرچ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، ریڈکشن آف انرجی ہے، اور یہ بہت سی میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب میں پڑھوں گا تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور یہ ہے بھی میری فیلڈ کے ریلیٹڈ، تو میں نے اس طرح سے اس کو لکھا ہے۔ آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی میں ایڈ کر کے اور اپنی فیلڈ کے مطابق یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ جو میں نے بتائی ہے وہ بتائی ہے پاس انکوائریز ان دا ڈومین یا ان دس ڈومین، کہ اس ڈومین میں جو پہلی کوششیں ہو چکی ہیں، پہلے جو آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں ان کے بارے میں نے تھوڑی بہت ڈیٹیل دی ہے اس میں، اور وہ یہاں پہ میں نے اس میں لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے لکھے چیلنجز ان دس فیلڈ، کہ اس فیلڈ میں جو چیلنجز آ رہے ہیں، پہلی جو ریسرچ ہو چکی ہے اور جو اب میں ریسرچ کرنے جا رہا ہوں، جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو میں نے کیسے یعنی کہ چیلنجز کون کون سے ہیں وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد ریسرچ آبجیکٹیو پہ آ جائیں، تو ریسرچ آبجیکٹیو میں بھی یعنی کہ ریسرچ کا آبجیکٹیو لکھا ہے میں نے، جو میرے نچوڑ تھا میری ریسرچ کا، جو میں ریسرچ کروں گا اور جو میرے ذہن میں ہے، جو میرا فیوچر پلان ہے، ریسرچ آبجیکٹیوز ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کہ اس میں امونیا بورین کے بارے میں نے لکھا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، کون سے کیٹلسٹ استعمال کروں گا، کیا کیا اس کی امپورٹنس ہے، وہ ساری چیزیں میں نے اس میں بیان کی ہیں۔ تیسری ہیڈنگ پھر جاپانیز
جاپنیز میں بھی دی ہوئی ہے اور یہ ریسرچ پرپوزل میں دی ہوئی تھی. اسٹڈی پروگرام ان جاپان. جاپان میں آپ کا اسٹڈی پروگرام کیا ہے؟ ڈسکرائبڈ ان ڈیٹیل اینڈ ود اسپیسیفائز پرٹیکولرلی کنسرننگ دی الٹیمیٹ گولز آف یور ریسرچ ان جاپان. کے جاپان میں آ کے اپنا ریسرچ گولز بتانے ہیں. وہ جو پہلی میں نے بتائی ہے یہ میں نے بتائی ہے جناب یور ریسرچ ٹاپک ان جاپان. جاپان میں ریسرچ ٹاپک. اور اب جو تیسری ہیڈنگ دی جا رہی ہے وہ ہے اسٹڈی پروگرام ان جاپان. کہ آپ جاپان میں کیوں آ رہے ہیں، آپ کا ریسرچ پلان کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں نے ریسرچ اپروچ لکھی ہے کہ میری جو اپروچ ہوگی میں اس اپروچ کو لے کے چلوں گا اور یہ کام میں یہاں پہ کروں گا امونیم بورین کو لے کے. اس کے بعد میں نے ایک اور ہیڈنگ دی ایگزامنگ challenges associated with the utilization of the piano stool complexes of transition metal as a catalyst for generating hydrogen from ammonia borane. تو میں نے یہ ہیڈنگ دی ہے کہ جو اس میں چیلنجز آ رہے ہیں اس سے میں کیسے نپٹوں گا، وہ ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ میرے ریسرچ تھا تو اس لیے میں نے اپنی ٹرمنالوجیز کیمسٹری کے یوز کر کے اور اس کے بارے میں لکھے ہیں. آپ جو اپنا ریسرچ پلان بنائیں گے اس کے مطابق آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیٹیل ریسرچ اسٹریٹجی. میں نے اب ریسرچ اسٹریٹجی اس میں لکھی ہے. اس میں بھی میں نے ہیڈنگ دی ہے کہ اپروچز امپلائڈ ٹو ایڈریس دی چیلنجز. تو یہ سارے چیلنجز کو کس طرح سے نپٹا جائے. یہاں پہ فار ایگزامپل میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. دا سلیکٹڈ اسٹریٹجی انوالو دی یوٹیلائزیشن آف امونیا بورین ایز اے ہائیڈروجن source due to its low molecular weight and impressive gravimetric and volumetric hydrogen storage capacity by using piano stool complex of transition metal as a catalyst. میں ان میں یہ بتا رہا ہوں کہ امونیا بورین سے ہم ہائیڈروجن نکال سکتے ہیں اگر ہم نیو کیٹلسٹ استعمال کریں. پیانو سٹول کمپلیکس جو ٹرانزیشن میٹل سے جو کیٹلسٹ بنیں گے اگر وہ استعمال کریں تو وہ جو ہے ہم اس سے ہائیڈروجن کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے اور بھی ان کو پاسبل سلوشنز دیے ہیں. جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو کیٹلسٹ سامنے نام لکھا ہوا ہے ڈائنائل آئرن، یہ کیٹلسٹ استعمال کر کے ہم ہائیڈروجن بنا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ایک یعنی کہ پکچر بنا کے دیا ان کو. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریئیکشن بھی لکھا ہے، اس میں بہت سے ریئیکشنز بھی لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں نے نیچے سٹول کمپلیکس کیٹلسٹ بھی بنایا اور ساتھ میں سٹول بھی بنا دیا کہ یہ کیٹلسٹ سٹول کی طرح بنتا ہے. یہ ایک پکچر بھی آ گئی اور ایک میری ایکسپلینیشن بھی آ گئی. یہ خوبصورت لگ رہا ہے اس میں. تو یہ آپ اس طرح سے کوئی نہ کوئی پکچر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ کے مطابق. اس کے بعد میں نے ان کو یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ آئرن کے علاوہ روتھیم، کرومیم اور مولیبڈینم کے کیٹلسٹ استعمال کر کے بھی اور مختلف کیٹلسٹ کے نام بھی دیے، یہ استعمال کر کے بھی ہم ہائیڈروجن یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے ان کو ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس بتائی ہیں، ایکس رے کرسٹلوگرافی، یہ چیزیں استعمال کریں. پیانو سٹول کمپلیکس کے میکانزم کے بارے میں نے نیچے بتایا کہ یہ میکانزم جو ہیں ہم یعنی کہ فالو کر کے اور ہم یہاں سے ہائیڈروجن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا میں نے اس کو ریسرچ پلان میں بتایا ہے. 5 میکانزم بتائے ہیں. یہ جنرل آ رہا ہے، پھر اس کے بعد نیچے 5 میکانزم ہے اور سب میں ہائیڈروجن جو ہے وہ نیچے ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے. اسی طرح ایڈوانٹیجز اوور دی ادر میتھڈ کہ یہ میتھڈ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ دوسرے میتھڈ سے کیسے یعنی کہ فائدہ مند ہے. تو اس میں نے یہ بہت سے پوائنٹس اس میں لکھے ہیں کہ اس کی جو ہے انرجی کم لگتی ہے، یہ ایزی ہے یوز، اس میں جو را مٹیریل ہے وہ ایزی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مختلف قسم کی اس کی ورسٹیلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ ایزی ٹو یوز ہے، یہ فیوچر میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہیں، آپ اپنے مطابق اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹل امپلیکیشن اینڈ پرائمری آبجیکٹیو آف ریسرچ ان جاپان کہ آپ جو یہ ریسرچ کریں گے تو یہ جاپان میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہ میں نے لکھا تھا، یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. دا ریسرچ ان جاپان ایمز ٹو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ دی ریڈکشن آف فاسل فیول ڈیپینڈنسی فار انرجی نیڈز اینڈ ڈیکریز ہارمفل امیشن. The proposed methodology is anticipated to be more effective than current porous sorbents used for hydrogen storage and release. Given Japan's focus on hydrogen technology, many goals during my study is to address the existing shortcoming in this field. I intend to synthesize and optimize results through experiment to enhance the overall process efficiency, leading to improve the health outcome, reduce healthcare budgets and efficiency, energy management. This effort aligns with the broader objective of achieving low-cost hydrogen availability, decreased pollution, minimized life threats, sustainable development, and a healthier environment, contributing to national development. Applying to a reputable institution in Japan provide a conducive environment to realize these objectives, leveraging
The exposure gained through academic ventures and practical project to explore greater depth of knowledge and contribute meaningfully during the study program. مطلب کہ میں نے اپنے اسٹڈی پروگرام کے بارے میں بتایا کہ یہ پروگرام جاپان میں کس طرح سے فائدہ مند ہے اور اس میں اس کی ڈیولپمنٹ کیا کیا ہیں. مطلب یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے، اس میں پولوشن نہیں ہوگی، انرجی ایفیشینٹ ہے، اسی طرح سے لوور کاسٹ ہے اس کی، اس کے بعد لائف تھریٹنگ اس کی کم سے کم ہے، انوائرمنٹ کو ہیلدی رکھے گا. یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بیان کی ہیں، نچوڑ بیان کیا کہ جاپان کے لیے کیوں ضروری ہے. اس کے بعد میں نے ریفرنسز دیے ہیں، ریفرنسز آپ نے اس طرح سے دینے ہیں. میں نے 3 ریفرنسز اس میں دیے تھے. تو یہ میرا ریسرچ پلان ہے، آپ اس ریسرچ پلان کو دیکھ سکتے ہیں. اس ریسرچ پلان کو میں اپنے گوگل ڈرائیو لنک میں بھی ایڈ کر دوں گا، وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.